طالبان کی عبوری کابینہ میں جس کا اعلان منگل کو کیا گیا، تنظیم نے اپنے پرانے کارکنوں کو اہمیت دی ہے اور اعلیٰ عہدوں پر انہی شخصیات کو مقرر کیا ہے جو 20 سال تک امریکہ، اس کے اتحادیوں اور افغانستان کی افواج سے جنگ میں نمایاں رہی ہیں۔ لیکن نگراں وزیر اعظم پر اقوام متحدہ نے پابندیاں لاگو کر رکھی ہیں، جبکہ نامزد کردہ افراد میں حقانی نیٹ ورک، جسے امریکہ نے عالمی دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا ہے اور جس کے رہنما کے سر پر $1 کروڑ کا انعام ہے، وہ شامل ہیں، اور کسی خاتون کو اب تک کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ کابل میں آج مسلسل 5ویں روز بھی خواتین نے اپنے حقوق کے تحفظ اور ایک ایسے سیٹ اپ کے حق میں احتجاج کیا جو افغان معاشرے کی نمائندگی کرتا ہو، مگر طالبان جنگجوؤں نے اسے پہلے کی طرح منتشر کر دیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان شہریوں کو مظاہروں سے باز رہنا چاہیے، جبکہ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے امدادی مشن نے زور دیا ہے کہ شہریوں سے اظہار رائے اور اجتماع کا حق نہ چھینا جائے۔ اب طالبان کے اعلان کردہ سیٹ اپ کے بارے میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ اس حکومت کو جلد تسلیم کرنے کا کوئی امکان نہیں، مگر چین نے اس نگراں حکومت کے اعلان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے بقول چین 3 ہفتے کی افراتفری کے اختتام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایک ریکیپ کرتے ہیں کہ طالبان کی عبوری کابینہ میں اہم عہدے کن کے پاس ہوں گے، اور پھر بات کریں گے کہ یہ سیٹ اپ ملک کے اندر اور باہر کتنا قابل قبول ہوگا، ان کی قیادت افغانستان کو کس سمت میں لے جائے گی۔ تو اگر ہم سیٹ اپ کو دیکھیں تو دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کا نئی عبوری حکومت میں کوئی کردار نہیں بتایا گیا۔ نگراں وزیر اعظم ہوں گے حسن اخند، جو 20 سال قبل طالبان کے پہلے دور حکومت میں ملک کے نائب وزیر اعظم تھے۔ ان کے 2 میں سے ایک نائب ہوں گے ملا عبدالغنی برادر، جو امریکہ کے ساتھ بات چیت میں طالبان وفد کی قیادت کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہی طالبان کی جانب سے امریکی فوج کے انخلا کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ قطر میں طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ایک اور اہم رکن شیر محمد عباس تانکزئی کو نئی افغان حکومت میں قائم مقام نائب وزیر خارجہ کا عہدہ دیا گیا ہے، جبکہ ان سے اوپر قائم مقام وزیر خارجہ ہوں گے امیر خان متقی۔ عبوری کابینہ میں ملک کے اندرونی معاملات کی نگرانی کی ذمہ داری، یعنی وزارت داخلہ کا جو سربراہ ہے، اس کا عہدہ سراج الدین حقانی کو دیا گیا ہے۔ وہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ یہ نیٹ ورک جس نے 20 سالہ جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا اور اس پر افغانستان میں شہریوں کو دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنانے کا الزام بھی ہے۔ سراج الدین حقانی کے سر پر امریکہ کی طرف سے $10 ملین کا، یعنی $1 کروڑ کا انعام بھی ہے۔ وزارت دفاع جو ہے وہ ملا یعقوب کے پاس ہوگی، جو کہ طالبان کے بانی ملا عمر کے بیٹے ہیں۔ تو اب اس سیٹ اپ کے بارے میں ہم مزید تفصیل لیں گے پشاور میں موجود ہمارے نمائندہ شمیم شاہد سے۔ شمیم شاہد، بنیادی تعارف تو ہم نے بتایا، ماضی کی اگر ان اہم ارکان کی سرگرمیوں کو دیکھا جائے تو کیا ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس سیٹ اپ کے بارے میں؟ دیکھیں نا، سب سے بڑا جو ملا محمد حسن اخون ہے، وہ از خود 15 اگست تک اقوام متحدہ کا جو لسٹ تھا، فہرست تھا وانٹڈ لوگوں کا، اسی میں شامل ہے، اور وہ ایٹ لارج تھا، وہ ابسکانڈنگ تھا۔ تو سب سے بڑا کردار تو یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پریویس حکومت میں یہ وزیر خارجہ تھے، اور یہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، اور اسی بنیاد پر ان کو ایک صحافی پشاور کا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کو ملا عمر نے اس عہدے سے برطرف کیا تھا، پھر اس کو وزیر تعلیم بنایا وزارت خارجہ کے بعد۔ تو یہ از خود ان جو ایکسٹریمسٹ ہے اسی میں شامل ہے۔ تو ایک تو یہ، اسی طرح اگر آپ دیکھیں جو سراج الدین حقانی ہے، تو اس کی ہیڈ منی بھی تھی $10 ملین، اور وہ ابھی تک وانٹڈ تھا، اس پر بہت زیادہ الزامات تھے۔ حقانی نیٹ ورک نے کابل کے ارد گرد افغانستان کی جہاں جہاں پر بھی دھماکے ہوئے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اسی کی ذمہ داریاں بھی انہوں نے قبول کی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ اسی طرح ملا جو وزیر دفاع ہے ملا محمد یعقوب، وہ بذات خود تو طالبان کی پریویس حکومت میں نہیں تھے، مگر وہ ملا عمر کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی جو ایٹ لارج لوگ تھے یا ابسکنڈنگ لوگ تھے اسی میں شامل ہے۔ یہ مجھے بتائیے گا شمیم شاہد کہ جن لوگوں کے نام، جیسے آپ نے کہا کہ جو حسن اخند ہیں ان کو طالبان نے ایک وزارت سے ہٹا دیا، اب کہا جاتا ہے کہ وہ ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کے بہت قریب ہیں، تو یہ جن کے نام ہم لے رہے ہیں ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیا یہ سب ایک پیج پر ہیں، یا ملا ہیبت اللہ اخندزادہ کی جو سے تھی اسی کو سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا، جو ان کی رائے تھی اسی کو اہمیت دی گئی؟
یہ جو ہمارے اطلاعات ہے اس کے مطابق ملا ہیبت اللہ کی رائے کو بہت زیادہ مقدم رکھا گیا اور اس نے یہ ملا حسن اخون جو ہے اس کی نامینیشن کی ہے۔ اس میں دو اور اطلاعات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دوحہ قطر اور جو حقانی نیٹ ورک ہے اسی کے درمیان کچھ اختلافات تھے، تو یہ ملا حسن ایک ایسا بندہ انہوں نے سامنے لایا ہے جس سے دونوں کو خاموش کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ جو ایک پشاور کے ایک صحافی جو ملا حسن سے پہلے بھی ملتے رہے اور ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اس نے مجھے یہ بتایا کہ چونکہ حقانی نیٹ ورک نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا امریکہ کے خلاف مزاحمت میں، اسی وجہ سے ان کو اہم عہدے دیے گئے۔ سراج الدین حقانی کے علاوہ اس کا جو چچا ہے خلیل الرحمن حقانی اور اس پر بھی $3 ملین اس کی ہیڈ منی ہے، اس کو اس کابینہ میں وزیر برائے مہاجرین اس کو شامل کیا گیا ہے۔ جی اسی طرح شمیم شاہد یہ بتائیے گا مجھے، اب کل بھی جیسے انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو قائم مقام سیٹ اپ ہے، مستقل سیٹ اپ نہیں ہے، مزید ناموں کا اضافہ ہوگا، ٹیکنیکل مسائل ہیں، تو ٹیکنیکل مسائل کیا ہیں اور کن ناموں کے اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے؟ ٹیکنیکل جو مشکلات ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں بھی اور ابھی بھی پاکستان کی جانب سے، چین کی جانب سے، دیگر ممالک کی طرف سے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ان کی طرف سے یہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ اس میں دیگر سیاسی، مذہبی اور قومی گروہوں کے لوگوں کو نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے، دوسری کل جو قاری یوسف احمدی ہے جو بھی طالبان کا ترجمان ہے، اس نے ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ چونکہ یہ عبوری کابینہ ہے اور مستقل کابینہ نہیں ہے، مستقل کابینہ میں عورتوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی، جس کے بارے میں قاری ذبیح اللہ مجاہد نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شمیم شاہد ہمارے ساتھ پشاور سے تھے ان تفصیلات کے لیے، جو کہ مزید ہمیں ایک آئیڈیا دیتی ہیں کہ اب افغانستان میں جس قسم کا سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں کون شامل ہے، ان کے بارے میں کیا جاننا ضروری ہے۔ بہت شکریہ شمیم شاہد۔